حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبرائیل علیہ السلام آ گئے، یا رسول اللہ، مسجد نبوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج مدینے میں کون فوت ہوا؟ رحمت والے نبی نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ استبشر بموتہ اہل السماء، آج پتہ نہیں کس پاک روح نے جا کے عرش کے نیچے سجدہ کیا، سارے عرش کے ماحول کو معطل کر دیا۔ حضور نے یوں سر اٹھایا، سینے پر ہاتھ رکھا، کہو میرا سعد نظر نہیں آ رہا۔ پھر رحمت والا نبی مدینے کی گلی میں حضرت سعد کی طرف گئے، اتنی تیزی سے چل رہے تھے، صحابہ منتیں کرنے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ ذرا آہستہ چلیے، آپ تیز چل رہے ہو، ہم آپ کے ساتھ مل نہیں سکتے، آپ کے تیز چلنے کی وجہ سے ہماری جوتیوں کے تسمے ٹوٹ گئے۔ آپ نے فرمایا مجھے نہ روکو، میرے ساتھ جلدی چلو، میں اس لیے ساتھ کے مکان پہ جلدی جا رہا ہوں، مجھے ڈر لگ رہا ہے میرے پہنچنے سے پہلے میرے ساتھ کو فرشتے کہیں غسل نہ دے دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کے دروازے پہ پہنچے، کتنی دیر حضرت سعد کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر۔ ایک صحابی کان میں کہنے لگے اللہ کے نبی سارا کمرہ خالی ہے، فرمایا تمہیں نظر آ رہا ہے، مجھے تو فرشتوں سے بھرا نظر آ رہا ہے۔ پھر رحمت والے نبی نے اپنے ہاتھوں کو سمیٹا، اپنی تہمت اور کپڑوں کو سمیٹا، ایسا لگا جیسے کانٹوں میں چل کے جا رہے ہو۔ پھر گھٹنوں پیروں کے بل اپنی کونیاں گھٹنوں پہ رکھ کے بیٹھ گئے، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی اب کیا ہوا؟ فرمایا اتنا فرشتہ تھا، کمرے میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ملی، وہ تو ایک فرشتے کی میرے چہرے پہ نظر پڑی، اس نے اپنے پر کو سمیٹا، اشارہ کیا، پھر مجھے بیٹھنے کی جگہ ملی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد جنازہ اٹھا، صحابہ کرام جنازہ اٹھا رہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے جا رہے ہیں، صحابہ مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اب کیا ہوا؟ کملی والے ایسے لگ رہے ہیں جیسے چرپائی اٹھائی ہے، میت کا بوجھ نہیں ہے، میت کا وزن نہیں ہے۔ حضور نے چرپائی کی طرف دیکھا، مسکرائے، فرمایا ٹھیک کہہ رہے ہو، چرپائی تو تم نے اٹھا رکھی ہے، میرے ساتھ کو تو فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے۔ سبحان اللہ، پنجوں کے بل چل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی پیر پورا کیوں نہیں رکھتے؟ فرمایا مرد قلندر کے جنازے میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آج مدینے میں 70,000 فرشتہ اترا ہوا ہے، جو اس کے جنازے کو کندھا لے کے جا رہے ہیں، میں محمد کو پیر رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی۔ غسل میں شامل، جنازے میں شامل، جنازہ پڑھایا، قبر میں پہلے آپ لیٹے، پھر لٹایا، پھر قبر میں اتارنے کے بعد مٹی ڈالی، اللہ اکبر۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھنے لگے، قبر یوں کر کے ہلنے لگ گئی۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، آپ نے زور زور سے اللہ کی تسبیح بیان کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کی تعریف بیان کی، پھر قبر اپنی جگہ ٹھہری۔ صحابہ کے دل دہل گئے، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا اس مرد قلندر کو بھی قبر نے اپنا آپ دکھایا کہ یہ ماں کا پگھوڑا نہیں ہے، قبر ہے۔ فرمایا وہ تو میں نے بتایا، اور تو بھی ہوش کر، یہ عام آدمی نہیں، میں محمد کا صحابی ہے۔ کس نبی کے قیامت کا دن ہوگا؟ علماء اکرام نے فرمایا فرشتے حضور کی امت کو دیکھ کے رونے لگ جائیں گے۔ جہنم میں جانے والا فرشتوں سے پوچھے گا مصیبت تو ہمارے پہ پڑی، بدبختی تو ہماری آئی، تم کیوں رو رہے ہو؟ فرشتے چگاڑے مار مار کے روتے ہوئے کہیں گے شرم نہیں آتی، کس نبی کے امتی ہو کے کہاں جا رہے ہو؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ چار بڑے عالم ہیں، عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم اثر۔ میرا نبی چاروں عالم کے لیے رحمت بن کے آیا۔ عالم ارواح کے لیے کب رحمت بنا؟ جب میرے اللہ نے فرمایا تھا لستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ آدم بھی تھے، انہیں بھی پتا تھا یہ میرا رب ہے، ابراہیم بھی تھے، انہیں بھی پتا تھا میرا رب ہے، نوح نبی اللہ تھے، آدم تھے، اسماعیل، اسحاق، سب نبی تھے، سارے ولی تھے، سارے مسجدوں کے امام تھے، سارے مؤذن تھے، سارے قاری، سارے شیخ الحدیث تھے، پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے لے کر سارے ولی موجود تھے، سخی سرور بھی موجود تھے، شہباز قلندری بھی موجود تھے، شاہ عبداللطیف بٹھائی رحمت اللہ علیہ موجود تھے، سیمن والی سرکار بھی موجود تھی، بڑی امام والے بھی موجود تھے، ٹھٹے والی سرکار بھی موجود تھی، میرے نورانی شاہ بھی موجود تھے،
سارے کے سارے موجود تھے لیکن بولا کوئی نہیں. ایک کونے سے آواز آئی بلا انت و ربنا. جب سب نے کی روحوں نے دیکھا تو کون بولا؟ محمد مصطفیٰ بول رہے تھے. جب حضور نے بول کے دکھایا تو آدم بھی بولے, نبی سارے بولے, ولی بولے. تو حضور کا احسان عالم ارواح میں جب خدا کا رسول بولا تو مخلوق نے بھی بولنا شروع کر دیا. عالم ارواح میں رحمت بن کے آئے. عالم دنیا کے اندر کیسے رحمت بنے؟ سندھ کی بات نہیں کرتا میں, پنجاب کے اندر بھی یہ مرض بہت ہو چکا. دھی دیانی کو حصہ نہیں دیتے, بہن کو حصہ نہیں دیتے, حتیٰ کہ حق مہر کی رقم نہیں دیتے. خدا پاک کی قسم علماء کرام سے سنا, فرمایا جو دی دیانی کو حصہ نہیں دیتا قیامت کے دن وہ بے شک باپ نمازی ہو, بے شک ولی اللہ ہو, بے شک متقی پرہیزگار ہو, اللہ صحیح چاہے معاف فرمائے چاہے پکڑ لے. فرمایا بچیوں کے باپ کو بلایا جائے گا. یہ پوری روئے زمین جس پہ کماد ہے, آم ہے, امرود ہے, کیلا ہے, ٹماٹر, پیاز, مرچی سب کچھ ہے. فرمایا پوری زمین کو اللہ کاٹ کے جہنم میں پھینکے گا. جب تب کے لوہے جیسی ہو جائے گی اللہ پھر نکلوائے گا. پھر زمین کے اندر اللہ ایک سوراخ کروائے گا. پھر جہنم کی زنجیر اس زمین کے اندر ڈالے گا. یا اللہ یہ ہار کس کے لیے بنایا؟ اللہ فرمائے گا جس نے اپنی بیٹی کو حصہ نہیں دیا یہ ہار اس کے لیے بنایا, اس کے گلے میں ڈالو. فرشتوں درے پکڑ لو, نہ بیٹھ سکے نہ اٹھ سکے نہ ادھر ادھر دیکھ سکے. ادھر دیکھے درے مارو, پورے میدان محشر کا چکر لگواؤ. اللہ اکبر. لوگ پوچھے کون ہے؟ بے شک بتا دینا اور بے دھڑک ہو کے بتانا یہ وہ بدبخت باپ ہے جو دنیا کے اندر اپنی بیٹیوں کو حصہ نہیں دے کے آیا تھا. اگر باپ نے سفید کاغذ پر انگوٹھا لگایا, فرمایا سارا تجھے دے دیا, میری دھیوں کا کچھ نہیں. اگر باپ کی قبر کو ہلکا کرنا چاہتا ہے تو مرنے کے بعد میرے عزیزوں 4 آدمیوں کو بلائے, علماء کرام کو بلائے کہ ابا جان تو غلطی کر گئے, میں غلطی نہیں کرتا. او بھائی 4 آدمی فیصلہ کرو, میرا مجھے دو, میری دھی دیانی کا مجھے دو, میری ماں کا مجھے دو. جب یہ وراثت صحیح تقسیم ہو جائے گی پھر اسی وقت قبرستان چلے جانا. اللہ کی قسم باپ کی قبر پہ بیٹھنا, پنکھے کی ہوا نہیں آئے گی, انشاءاللہ جنت کی ہوا قبر سے آئے گی. اور دھی ہے کون؟ غیرت کے نام پر گولیاں مارنے والوں, غیرت کے نام پر سینے کے اندر گولی اتارنے والوں, تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں دھی کا مقام کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائی. رحمت بتاؤں کیسے؟ 4 بیٹیاں اللہ کے نبی کو رحمت بنا کے عطا فرمائی. کیسے؟ میرا نبی اپنی رحمت کا اظہار کر رہا ہے. عقبہ بن معیط نے اونٹ کی گند کی بھری اوج حضور کے اوپر ڈال دی. عبداللہ بن مسعود کھڑے تھے, آپ نے فوراً کھینچا تانی کی لیکن آپ سے اوج نہ ہٹا. سیدہ فاطمہ کے دروازے پر, مائی خدیجہ کے دروازے پہ گئے اور جا کے بوا کھڑکایا, دروازہ کھٹکھٹایا. اماں حضرت فاطمہ باہر آئی. عبداللہ بن مسعود سر جھکا کے کہنے لگے گھر بیٹھی ہے باپ کے ساتھ تو دیکھ کیا ہو رہا ہے. اماں صحیح میرے عزیزو چادر لے کر اوڑھ کر پردہ کر کے گئی, دیکھا باپ اونٹ کی اوجڑی کے تلے دبا پڑا ہے. اماں کہتی میں نے یوں جا کے نیچے دیکھا, زبان باہر نکلی, آنکھیں لال ہو چکی اور رونا شروع کیا. ادھر سے عبداللہ بن مسعود نے اوج کھینچا, ادھر سے میں نے کھینچا, بڑی مشکل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے میں نے اوج اتارا. اماں کہتی پھر میں نے باپ کو دیکھا, میرا ابا رونے لگ گیا, میرا ابا کھینوٹ کے رونے لگ گیا کہ میرے سے برداشت نہ ہوا. میں بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ جا کے لگ کے کھڑی ہو گئی اور میں نے یوں کر کے ہاتھ اٹھائے. میں نے کہا اللہ جس نے میرے ابا کو تکلیف دی اسے زندہ نہ چھوڑ, اللہ اسے عبرت کا نشان بنا دے. یا اللہ جنہوں نے میرے باپ کو رلایا اللہ ہمیشہ کے لیے انہیں رلا دے. حضور اسی حالت میں اٹھے اور مجھے روتا دیکھ کر بد دعا کرتا دیکھ کے سیدہ کہتی ہے میرے منہ پر ہاتھ رکھا, فرمایا بچی اگر تو نے بد دعائیں دینا شروع کر دی تو رحمت کون بتلائے گا. بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے گھر کی طرف لے گئے اور سارے مکے والوں کی طرف منہ کر کے کہہ دیا بچی ہے برا نہ بنانا, دنیا والوں آؤ میں پتھر کھا کے اتنی تکلیفیں اٹھا کے بتلا رہا ہوں. محمد زحمت بن کے نہیں آیا بلکہ ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آ گیا. صحیح وہ علیحدہ بات ہے بدر کے میدان میں جس کے لیے بد دعا کی سارے ہلاک ہوئے.
زمام ابن سالبہ مسجد نبوی میں آئے، تحمد چادر لنگی پہنی ہوئی تھی، یوں لنگی اٹھائی، مسجد میں اندر حضور کے سامنے کھڑے ہو کے پیشاب کرنا شروع کر دی۔ حضرت عمر سائی نے تلوار باہر نکالی، کٹوٹے کر دوں گا۔ فرمایا عمر نہ، یا تو کرنے نہ دیتا، اگر کر رہا ہے تو اللہ کی مخلوق ہے، پیشاب روکے گا، مثانے میں درد نہ ہو جائے۔ پیشاب کر کے فارغ ہوئے، حضور اٹھے، عمر سائی کہنے لگے کہاں جا رہے ہو؟ کہ دیکھا نہیں مسجد ناپاک کر دی، گھر سے بالٹا بھروں گا، برتن بھروں گا، اس کے پیشاب والی جگہ کو دھوؤں گا۔ حضرت عمر کہنے لگے میری چیخ نکل گئی، میں نے حضور کو بٹھایا، میں نے کہا تیرا خادم عمر کب کام آئے گا؟ فرمایا عمر جلدی دو ورنہ میں دوں گا۔ تو ہم کہتے ہیں میں حضور کا چہرہ دیکھتا رہا، کافر تھا کہ میں چہرہ دیکھتا رہا، یہ کیا کر رہا ہے؟ کہ میری گدگی کو دھلوایا، پھر مجھے اپنے پاس بلایا، فرمایا کہاں سے آیا؟ میں نے اپنے گوٹھ کا نام بتایا، کب بھوکا ہے، کچھ روٹی پانی کھائی کہ نہیں؟ کا نہیں۔ ممبر پہ کھڑے ہو گئے، فرمایا اسے کوئی روٹی کھلاوے، جنت میں اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گا، کافر ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر کھڑے ہوئے، فرمایا اس کے کپڑے میلے ہیں، عبادہ بن صامت جوڑا لے کے آ گئے، فرمایا اس کے پاس سواری کوئی نہیں، حضرت عثمان سواری لے کے آ گئے۔ جب روٹی کھا لی، پانی پی لیا، اطمینان آ گیا، پھر اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا یا اس کا ہاتھ پکڑا، فرمایا ہماری مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، یا پیشاب نہیں کرتے یا سجدے کرتے ہیں؟ کوئی نہیں کہا کہ کلمہ پڑھ، کوئی نہیں کہا مسلمان ہو، کوئی نہیں کہا میرا مرید ہو، کہ کبھی ضرورت پڑے تو میرے پاس آ جانا، جا۔ جب وہ مسجد سے باہر گیا، حضور نے ہاتھ اٹھائے، جھولی پھیلا کے رونا شروع کر دیا کہ یا اللہ جو میرے اختیار میں تھا میں نے کر دیا، جو تیرے اختیار میں تو کر دے۔ یا اللہ ساری انسانیت کے دل تیرے دو انگلیوں میں ہے، اللہ اس کا دل پھیر دے۔ اللہ میں نے اس کی خدمت جانے کے لیے نہیں کی، ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے کی۔ صحابہ کہتے ہیں مسجد نبوی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے حضور کا چہرہ تکتا رہا، روٹی کی گٹھڑی ہاتھ میں، ٹیفن ہاتھ میں، کرتا ہاتھ میں، سواری کی نکیل ہاتھ میں، خاموش ہو کے مسجد نبوی سے چلا گیا۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا انشاءاللہ آئے گا۔ یہ اپنی بستی میں گیا، اپنے گوٹھ میں گیا، اونچی جگہ کھڑا ہو گیا اور اپنی چادر کو کندھے سے اتار کے یوں گھمائی۔ عرب کے اندر دستور تھا، اگر کوئی خبر دینی ہو تو چادر ہلایا کرتے۔ سارے گوٹھ والے آ گئے، رونے لگ گیا، کہنے لگا یا ایوہ الامی، یا ایوہ الامی، او میرے چاچا، او میرے بھائی، یا ایوہ الاخی، آ جاؤ آ جاؤ۔ میں نے دنیا کے اندر بڑے بڑے پہاڑ دیکھے صبر کے، لیکن آمنہ کے لال جیسا نہیں دیکھا۔ میں نے ماں کا پیار دیکھا، بیوی کا پیار دیکھا، اولاد کا پیار دیکھا، آمنہ کے لال جیسا پیار نہیں دیکھا۔ اور ایک چریا تو نہیں ہو گیا کہ نہیں، یقین نہیں آتا ہوا کہ دیکھو دل تو چاہتا تھا، اس نے روٹی دی میں اسے دل دے دیتا، لیکن اگر میں وہاں رہ جاتا تو اسے تمہاری رحمت کا کیسے بتلاتا۔ تیل دل پہاڑی پہ چڑھ کے کہتا رہا ما جہرنی ما قہرنی ما غضبنی، نہ تھپڑ مارا، نہ جھڑکا، نہ دھکے دے کے مسجد سے نکالا۔ تیل دل کے بعد حضور فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھے ہوئے تھے، دور سے گرد و غبار اڑتا نظر آیا۔ رحمت والے نبی کی مسجد کے باہر سواریاں رکی، جب دھول ادھر ادھر ہوئی تو حضور نے فرمایا مرحبا، میرا زباب ابن سالبہ آ گیا۔ مسجد کا در پکڑ کے چیخے بار بار کے رونے لگا، کہنے لگا کملی والے تیرے اخلاق نے متاثر تو اسی دن ہی کر دیا تھا، لیکن اس دن اگر کلمہ پڑھتا، میری برادری کو کور کلمہ پڑھاتا، محمد آج مجھے بھی کلمہ پڑھا، میرے گوٹھ کے 350 افراد کو بھی کلمہ پڑھا دے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔